کامیاب آدمی کے پیچھے ایک کہانی ایسی ہوتی ہے جس میں دکھ، غم، دھکے، دھوکے، یہ سارا کچھ ہوتا ہے. وہ میرے ساتھ بھی ہوا. میری پہلی فلم وحشی جٹ ریلیز ہوئی، پھر اس کے بعد پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھا. جی مولا جٹ ایسی فلم تھی کہ جس کو اگر اس وقت نہ اتارا جاتا تو میرا ایمان ہے کہ شاید آج بھی وہ چل رہی ہوتی. سب سے زیادہ ورسٹائل آرٹسٹ ہے نا میرے حساب سے وہ بابرہ شریف ہے. میرا جی کے اسٹائل پہ کیا کہیں گے؟ میری جا کے اسٹائل تو بہت اچھا ہے، لیکن ان کی بعض حرکات ایسی ہوتی ہیں جو عوام کو جیسے آپ ہنس پڑی ہیں ہنسنے پہ مجبور کر دیتی ہیں یا کنٹروورشل ہو جاتا ہے. تو وہ اگر تھوڑا سا اپنے کیریئر کے بارے میں سیریس ہو جائے، ان میں اور کوئی نقص نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ اگر وہ انتہائی پروفیشنل ہو جائیں تو پاکستان میں اس سے زیادہ سکرین پر خوبصورت آرٹسٹ کوئی نہیں ہے. ناظرین، ہمارے ساتھ اس وقت پاکستان فلم انڈسٹری کے نامور رائٹر پروڈیوسر ناصر ادیب صاحب موجود ہیں. ناصر ادیب صاحب جو ہیں ماشاءاللہ سے کسی تعارف کے محتاج نہیں. وحشی جٹ، مولا جٹ جیسی جو ہیں سپر ہٹ فلمز جو ہیں انہوں نے لکھی ہیں. بہت ساری اداکاراؤں کو جو ہے انہوں نے انٹروڈیوس کروایا ہے، خاصی شہرت رکھتے ہیں. لیکن آج کل سوشل میڈیا پہ کافی چیزیں جو ہے وہ ان کے بارے میں کنٹروورشل چل رہی ہیں. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کا. تھینک یو ویری مچ. خاصی تنقید کی زد میں بھی رہتے ہیں اور خاصے مصروف بھی ہیں. آپ سے بھی ٹائم لینے کے لیے ہمیں کہہ لیں کہ کافی مشقت کرنا پڑی. تو کیا مصروفیات ہیں آج کل اور کن پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں؟ پروجیکٹس تو کافی ہیں. فی الحال تو میں یہاں جہاں بیٹھی ہیں یہاں ببر سے نام رکھا ہے فلم کا، اس کا اسکرپٹ مکمل کر دیا ہے اور دوسرا لکھ رہا ہوں، اس کا نام ولی گاڑ ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ 4 اسکرپٹ اور مکمل کر کے دے چکا ہوں، لیکن ابھی تک سیٹ پر فلم جو ہے کوئی نہیں گئی. جب تک کہ میں سمجھتا ہوں ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہوتے تو شاید تب تک مجھے بھی ویٹ کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. کیریئر کا آغاز کہاں سے کیا تھا؟ پتا تھا کہ ایک دن ناصر ادیب جو ہیں وہ اتنے بڑے لکھاری بن جائیں گے؟ مستقبل کا حال تو صرف اللہ کی ذات کو پتہ ہوتا ہے. انسان تو صرف محنت کر سکتا ہے، مقدر اس کے ہاتھ میں نہیں ہوتا. بس شروع سے شوق ہے کہ دل میں بیٹھ گیا تھا کہ میں نے اپنا نام پیدا کرنا ہے، مشہور ہونا، بس ایک شوق تھا. یہ نہیں پتہ تھا کہ میں نے کرنا کیا ہے. لیکن حالات جو تھے وہ مجھے چلاتے رہے. میں ناول لکھتا رہا اور پھر ناول پر میرے ایک فلم اناؤنس ہوئی اور یوں میں پاکستان فلم انڈسٹری میں انٹر ہو گیا. لیکن انٹر ہونے کے بعد پھر 5-7 سال میں کافی جسے کہتے ہیں نا ذلیل و رسوا اور خوار ہونا وہ ہوا. تو وہ میں سمجھتا ہوں ہر کامیاب آدمی کے پیچھے ایک کہانی ایسی ہوتی ہے جس میں دکھ، غم، دھکے، دھوکے، یہ سارا کچھ ہوتا ہے. وہ میرے ساتھ بھی ہوا. لیکن الحمدللہ جیسا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، تو اس نے پھر جب میں میری پہلی فلم وحشی جٹ ریلیز ہوئی پھر اس کے بعد پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھا. وحشی جٹ، مولا جٹ، کہتے ہیں کہ جب مولا جٹ فلم آئی تھی تو 2 سال تک سینمے کے باہر جو ہے وہ رش ہی لگا رہا تھا، ایسے ہی ہے؟ جی مولا جٹ ایسی فلم تھی کہ جس کو اگر اس وقت نہ اتارا جاتا تو میرا ایمان ہے کہ شاید آج بھی وہ چل رہی ہوتی. لیکن اس کو MLO81 کے تحت اتارا گیا، پھر بریک لگ گئی، پھر اس کے بعد لگی، پھر اس کے بعد بھی اچھا بزنس کیا. لیکن وہ ایک ردم بنا ہوتا ہے نا کسی بھی فلم کا یا کسی بھی انسان کا، وہ ردم ٹوٹ جائے تو تھوڑی گڑبڑ ہوتی ہے. نادرا، نیلی، سائمہ نور، بہت ساری اداکاراؤں کو جو ہے آپ نے انٹروڈیوس کروایا. سائمہ نور کو تو انٹروڈیوس نہیں کروایا، لیکن نادرا، نیلی یہ جو تھی اور نرگس، یہ 3 آرٹسٹ ایسی ہیں جن کو پاکستان فلم انڈسٹری میں نرگس، غزالہ نرگس، جی غزالہ نرگس کی بات کر رہے جی ہیں؟ غزالہ نرگس کی بات کروں. یہ ان 3 کے پیچھے میرا قلم ضرور تھا اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تینوں سپر ہٹ ہوئیں اور اپنے مقام تک پہنچی. اور سائمہ جو ہیں ان کو اکرم خان ایک ڈائریکٹر تھے، وہ لے کر آئے تھے. اس کے بعد پھر مختلف فلمیں چلتی چلتی پھر ہمارے ہاتھ بھی لگ گئیں اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بے پناہ کامیابی دی. ٹھیک ہے. ایک وقت تک سارے لوگ مل جل کے کام کرتے ہیں، پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ وہی لوگ خلاف بھی ہو جاتے ہیں، جیسے کہ اب گزشتہ دنوں بھی چیزیں چلتی رہی. تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیوں اختلافات جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں؟ اختلاف جو ہے میں سمجھتا ہوں زندگی کے ہر شعبے میں ہے. ایک گھر کے اندر جو فیملی ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں، ماں باپ ہوتے ہیں، ان کے درمیان بھی اختلاف ہو جاتا ہے. شوبس میں اختلاف اس لیے زیادہ لوگوں کو تک پہنچ جاتا ہے کہ
ہمارے اوپر لوگوں کی نظریں ہوتی ہیں، ہم اخباروں میں ہر وقت آتے رہتے ہیں، تو خبروں کی زد میں آ جاتے ہیں. ہم خبروں کی زد میں آ جاتے ہیں، اور پھر لوگ ذرا انٹرسٹ بھی لیتے ہیں، کیونکہ وہ ان باتوں کو بھی جاننا چاہتے ہوتے ہیں جن کے بارے میں وہ سوچتے تو ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا. تو اس قسم کی باتیں پھر بعض دفعہ کنٹروورشل بھی بن جاتی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا گزشتہ دنوں میں نے دیکھا کہ کافی لوگ جو ہے نا وہ تنقید کر رہے تھے، کچھ چیزیں ایسی چلی تو بڑا تنقید کر رہے تھے وہ لوگ جو آپ کے خاصے قریب رہے ہیں. کوئی بات نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ تنقید جو ہے اس کو برداشت کرنا بھی چاہیے. میرے اندر تنقید برداشت کرنے کا حوصلہ بھی ہے، اور کوئی میرے اوپر صحیح تنقید کرے تو میں اس کو ویلکم کہتا ہوں، لیکن اگر کوئی غلط تنقید کرے تو اس کا جواب دینا بھی مجھے آتا ہے. تو لیکن میری کوشش یہ ضرور ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ میری زبان سے یا میرے ہاتھ سے یا میرے کسی عمل سے کسی انسان کو نقصان نہ پہنچائے. لیکن انسان ہوں، غلطی ہو جاتی ہے، میرے سے بھی ہو جاتی ہے، لیکن اللہ نے مجھے یہ ہمت بھی دی ہے کہ اگر غلطی ہو جائے تو میں غلطی مان کر معافی بھی مانگ لیتا ہوں. بے شک سچ ہو، بے شک سچ ہو، یہ ایسی بات نہیں. بات تو سچ ہے لیکن بات سوسائٹی ہو یا جو بھی نہیں، ہے. بات یہ ہے کہ اگر میں بات کرتا ہوں آپ کے بارے میں اور وہ بات سچ ہے سچ ہے. لیکن وہ آپ کو ہرٹ کرتی ہے تو مجھے رائٹ نہیں پہنچتا کہ میں آپ کو ہرٹ کروں. ویسے بھی ایک میں نے پڑھا تھا ایک جگہ کہ وہ سچ جو فساد برپا پیدا کرے اس کو چھپا لو. اچھا کون سی اداکار ایسی ہے جس کے ٹیلنٹ سے آپ بڑا متاثر تھے، جس کو کہہ سکے کہ وہ ملٹیپل ٹیلنٹڈ تھی؟ اگر غزالہ نرگس کی بات کریں تو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو بڑا شوق تھا، بڑی لگن تھی. جی اصل میں بعض لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں جو ورسٹائل ہوتی ہیں. جیسے کرکٹ میں کوئی آدمی صرف بیٹسمین ہوتا ہے، کوئی صرف بالر ہوتا ہے، کوئی صرف وکٹ کیپر ہوتا ہے، لیکن کوئی پلیئر ایسا بھی ہوتا ہے وہ بالر بھی ہوتا ہے، وہ بیٹ بھی ہوتا ہے اور وکٹ کیپر بھی ہوتا ہے. تو میرے سامنے آنے والی جتنی لڑکیاں ان میں بہت ساری لڑکیاں جو بہت ٹیلنٹڈ تھی، ہر قسم کا کام کر لیتی تھی، جن میں نرگس بھی ہے، جن میں سائمہ جی بھی ہیں، جن میں ریشم بھی ہے. اور لیکن پاکستان کی جو نئی نسل ہے اس میں جو سب سے زیادہ ورسٹائل آرٹسٹ ہے نا میرے حساب سے وہ بابرہ شریف ہے. بابرش. حالانکہ ان کے ساتھ میں نے کام نہیں کیا، لیکن ان کی جو اداکاری ہے یا ان کی جو اس پرفارمنس سے ہے متاثر ہے. اس سے میں بھی متاثر ہوں، اور میں ہی نہیں بلکہ دلیپ کمار بھی متاثر ہے. ایک اور آرٹسٹ ہے جو بہت ورسٹائل ہے، بہت زیادہ فوٹوجینک ہے اور بہت ٹیلنٹڈ ہے، لیکن وہ ضائع ہو گئی. جس مقام تک اسے پہنچنا چاہیے تو اس مقام تک وہ نہیں پہنچ سکی. اور اس کی کیا وجہ ہے، یہ وجہ تو مجھے ڈھونڈنی پڑے گی. ہو سکتا ہے اس میں کچھ ہمارا بھی قصور ہو یا کچھ اس کا بھی قصور ہو. وہ میرا ہے. میرا جی. میں آئی ہوں تو آپ شاید کال بھی سن رہے تھے میرا جی کی. کال سن رہا تھا کیونکہ میں ان کے اسکرپٹ لکھ رہا ہوں. تو لیکن یہ ہے کہ جب کوئی بات ان کے خلاف ہوتی ہے تو میں ان کے خلاف بھی بول جاتا ہوں. کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ بات سچی کہو خواہ تمہارے اپنے خلاف کیوں نہ ہو. اچھا ان کی پرسنالٹی بھی جو ہے نا وہ بڑی کنٹروورشل رہی ہے. یہ ان کی پرسنالٹی کنٹروورشل. اچھا بعض لڑکیاں تو کنٹروورشل اس لیے بھی ہو جاتی ہیں کہ خبروں میں ان رہی، یہ بھی ان کا اسٹائل ہوتا ہے خبروں میں آنے کے لیے. خبروں میں رہنے کے لیے. لیکن بعض دفعہ کنٹروورشل ایسا انسان ہو جاتا ہے کہ وہ اس کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. کیونکہ عمل انسان کے دو ہی ہیں، یا عوام کے دل کے اندر اتر جانا یا عوام کے دل سے اتر جانا. تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی کام کسی بھی ہیروئن یا ہیرو کو یا رائٹر یا ڈائریکٹر یا پروڈیوسر کو نہیں کرنا چاہیے جس سے وہ عوام کے دل سے اتر جائے. میرا جی کے سٹائل پہ کیا کہیں گے؟ میرجا کے سٹائل تو بہت اچھا ہے، لیکن ان کی بعض حرکات ایسی ہوتی ہیں جو عوام کو جیسے آپ ہنس پڑی ہیں، ہنسنے پہ مجبور کر دیتی ہیں یا کنٹروورشل ہو جاتا ہے. تو وہ اگر تھوڑا سا اپنے کیریئر کے بارے میں سیریس ہو جائے، ان میں اور کوئی نقص نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ اگر وہ انتہائی پروفیشنل ہو جائیں تو پاکستان میں اس سے زیادہ اسکرین پر خوبصورت آرٹسٹ کوئی نہیں ہے. اس ٹائم اور اب ٹائم کی اداکاراؤں میں کیا فرق ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ اب کی جو اداکارائیں ہیں وہ ان کے کمپٹیشن میں ان سے زیادہ بڑھ چڑھ کے ہیں؟ یہ فیصلہ تو عوام کرتی ہے، یہ میں تو فیصلہ نہیں کر سکتا کہ کون زیادہ اچھا ہے اور کون زیادہ برا ہے. لیکن یہ ہے کہ ہر وقت کی اپنی ایک ڈیمانڈ ہوتی ہے. ایک چیز جو آج سے 15 سال یا 20 سال 25 سال پہلے تھی وہ آج لوگوں کو نہیں اچھی لگے گی،
کیونکہ آج لوگ زیادہ ریشنل ہو گئے ہیں، اور اس سے پہلے جو فلمیں ہماری بنتی تھی تو اس میں ہم ایک فلمی لائسنس لیتے تھے، ہم ارریشنل بھی ہو جاتے تھے. مطلب ایک آدمی ہے اور اس کو کلاشنکوف کے فائر لگ گئے ہیں اور وہ پھر بھی زندہ ہے، حالانکہ آپ کو پتہ ہے سلطان رائے کو ایک کاربین کی گولی لگی اور مر گیا. لیکن وہ ایک فلمی لائسنس ہوتا ہے جس میں ہیرو کو ہم اتنی وہ دے دیتے ہیں اور لوگ مان بھی جاتے ہیں. لیکن اب وہ دور نہیں ہے. اب پرفارمنس بھی ہیروئنس کی کچھ اور ہو گئی ہے، اور پہلے ڈانس بڑا لازمی عنصر تھا ایک لڑکی کے لیے، لیکن آج جو ہے کسی ہیروئن کے لیے ڈانس ضروری نہیں ہوتا، پرفارمنس کاؤنٹ کرتی ہے. یہ اچھا، ریڈ لائٹ ایریا جو ہے، ہیرا منڈی کو ریڈ لائٹ ایریا کیوں کہا جاتا ہے؟ شاید ریڈ لائٹ ویسے بھی آپ کو پتہ ہے خوف کی خطرے کی نشان، علامت ہے۔ خطرے کی علامت ہے. تو ریڈ لائٹ ایریا ایک شریف آدمی کے لیے اس لیے ایک ریڈ لائن تھی کہ بھی اس کو نہ کراس کرو تو بہتر ہے، ورنہ تم بدنام ہو جاؤ گے. شاید اس وجہ سے کہتے تھے، یا کچھ وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ دنیا آبادی رات کو ہوتی تھی، ہیرا تو منڈی۔ لائٹ میں ہوتی تھی، تو اس لیے شاید اس کو ریڈ لائٹ ایریا کہتے ہیں. ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ رائٹر بھی رہے ہیں، پروڈیوسر بھی رہے ہیں، تو میں ڈائریکٹر بھی ہوں. ڈائریکٹر ہیں، رائٹر ہیں، پروڈیوسر ہیں، اور بہترین قسم کے جو ہیں لکھاری ہیں. یہ میں آپ تمام لوگ جانتے ہیں، دیکھنے سننے والے تمام لوگوں کو پتہ ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے کبھی اس طرح کی چیزیں پہلے تو سامنے نہیں آئیں، ریسنٹلی یہ جو معاملہ ہوا تو کیا وجہ، کیا لگتا ہے آپ کو؟ کون سا معاملہ؟ یہ ابھی گزشتہ کچھ دنوں پہلے جو سوشل میڈیا پہ ساری ٹرولنگ اور کنٹروورشل چیزیں چل رہی تھی، ریما جی کو لے کے اسی طرح کے معاملات کچھ چل رہے تھے جس پہ آپ نے جو ہے معذرت بھی کی تھی. دیکھیں، جس مقدمے کی فائل کلوز ہو جائے اس کو کھولا نہیں جاتا، وہ فائل کلوز ہو گئی. کیونکہ میں نے جو بھی ان کے بارے میں کہا وہ ہلٹ ہوئی، میں نے معافی مانگ لی، ختم ہو گئی بات. اچھا نہیں آپ، اور ایسا ہوتا ہے اور آئندہ بھی ایسا ہوگا کہ جب بھی کوئی کسی کے خلاف کوئی بات ہوگی، مثلا اگر عوام کو اچھی لگی ہے یا عوام نے نفرت نہیں کی اس سے، لیکن جو ایک فریق ہے جو اس سے متاثر ہوا ہے اس کو شکایت کرنے کا، واویلا کرنے کا، چیخنے کا حق حاصل ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں، میرا تو اپنا ایک میں نے کتاب میں لکھا تھا ایک فتویٰ جس کو آج تک کسی نے چیلنج نہیں کیا، اور میں اسی پر عمل پیرا رہنا چاہتا ہوں کہ حشر کے میدان میں اگر آپ کے خلاف کوئی انسان کھڑا نہ ہوا تو اللہ آپ کو کچھ نہیں کہے گا. ہم ایک دوسرے کو دوزخ میں لے کر جائیں گے کہ جب ایک دوسرے کے خلاف ہم بولنا شروع کر دیں گے کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا، اس نے وہ کیا، اس نے حق مارا، اس نے پیسے کھائے، اس نے عزت لوٹ لی، اس نے میرے سے مکان چھین لیا، وغیرہ وغیرہ. اگر انسان نہ کوئی کھڑا ہوا کسی انسان کے خلاف تو اللہ نے کچھ نہیں کہنا. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اب حال ہی میں کون سے پروجیکٹس جو ہیں وہ آپ کے آ رہے ہیں؟ اس سوال کا جواب تو میں آپ کو دے چکا ہوں کہ میں 4 سکرپٹ مکمل کر چکا ہوں، جن میں گاما دی گریٹ ہے، ہیر رانجھا ہے، گت والی سورما ہے، اور ایک ہے ببرس ہے. تو ایک میں لکھ رہا ہوں ولی گڑھ، لیکن جس وقت یہ شروع ہوں گی تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا. ابھی شروع کوئی نہیں ہوئی. اچھا ٹھیک ہے. اچھا مجھے بتائیں، اس وقت کے جو اداکار آئے ہیں ان میں بھی کمپٹیشن ہوتا تھا جیسے آج ہوتا ہے؟ کمپٹیشن تو جب سے یہ دنیا بنی کمپٹیشن چل رہا ہے، ملکوں کے درمیان بھی چلتا ہے، اور فلم میں ہیروئنوں کے درمیان بھی چلتا ہے، گھر میں چلتا ہے، بھائیوں میں چلتا ہے، بہنوں میں چلتا ہے. جب ماں باپ کے ایک کو گود میں لیتے ہیں دوسری بہن جو ہے وہ جل اٹھتی ہے کہ اس کو کیوں لیا. یہ تو اٹس واٹ نیچرل، کیونکہ دنیا کا ہر شخص، خواہ وہ مرد ہے یا عورت ہے، وہ اپنی ایک الگ شناخت چاہتا ہے. اس شناخت سے جب وہ اگنور کیا جاتا ہے تو پھر وہ چیختا ہے، تو اختلاف پیدا ہو جاتے ہیں. وہ اختلاف ہمیشہ رہیں گے، وہ ہندوستان میں بھی ہوتے ہیں، یہاں بھی ہوتے ہیں، کوئی نئی بات نہیں.